جس طرح ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ انسان چاہے اللہ کے جتنے بھی قریب کیوں نہ ہو، اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے یہ مانگتے رہنا ہے پوری زندگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کس کے پاس ہدایت ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، سب ایمان والوں کو حکم ہے کہ آپ نے یہ مانگتے رہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو ھدی للناس کہا گیا، ھدی للمتقین کہا گیا، کہ متقین کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس قرآن کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا مفسر بن گیا ہوں، محدث بن گیا ہوں، علامہ فہامہ ہوں، بہت جگہوں پہ میرے بیانات ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، میں نے اتنی ورکشاپ کرائی ہیں یا میں نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہوئی ہیں، میں اس جگہ پہ چلا گیا ہوں کہ اب مجھے حضوری والی کیفیت نصیب ہو گئی ہے، اب میری دعاؤں میں اثر شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے شاید میری قرآن کی جتنی باتیں تھیں میں نے ان پر عمل کر لیا ہے، تو اب شاید مجھے قرآن کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، یا میں اگر نہیں بھی پڑھوں تو خیر ہے۔ نہیں، آپ نے پوری زندگی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا کر ہی رکھنا ہے، اس سے آپ نے ہدایت لیتی ہی رہنی ہے۔ دنیا کی باقی کتابوں کا تو اصول یہ ہے کہ یہ کتاب ہے آپ کی، تو اب اس کتاب کے اندر ایک فارمولہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس فارمولے پہ عمل کیا تو آپ اس فارمولے کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے، آپ کہیں گے میں نے پڑھا تھا، سمجھا تھا، عمل کر لیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا، جو آپ نے سمجھ میں آیا آپ نے اس پہ عمل کیا، یعنی کہ آپ نے کہا بس پڑھ لیا ہے، سمجھ گئے، نہیں آئی، یا سمجھ آ گیا اور عمل کر لیا، بس چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، زندگی کے کسی بھی دن، زندگی کی کسی بھی بہار میں، زندگی کی کسی بھی لمحے میں آپ قرآن کریم سے اور اس کی ہدایت سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں، بے پرواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ہر لمحہ اس سے ہدایت لیتے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں استمساک کا لفظ ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استمساک کا مطلب ہوتا ہے بالغ فی التمسک، کہ جس چیز کو بھی آپ پکڑ رہے ہیں اس کو آپ جتنی قوت کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں پکڑیں، کتنی قوت کے ساتھ آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، تو جتنا آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، وہ لگا دیں اس کام میں، اس کو کہتے ہیں استمساک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی 100% کوشش کریں، یا آپ کی آنکھوں میں نظر آئے، یا آپ کے کانوں میں، یا آپ کی زبان پہ، اور اس کا نور آپ کے دل پہ، آپ کے پیٹ میں، آپ کے جسم میں، آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، آپ کے عقائد میں، اعمال میں، آپ کی تنہائی میں اور آپ کے انجمن میں، ہر جگہ پر اس کے اثرات نظر آئیں اور پتہ چلے کہ اس بندے نے قرآن کو اپنی زندگی کا جز بنایا ہوا ہے، لازمی حصہ بنایا ہوا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن ہے، تو گویا کہ قرآن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منگوائی جا رہی ہے، تو میں اور آپ قرآن کی ہدایت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں، غافل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے صبح ہو یا شام اپنے آپ کو قرآن کی ہدایت کے ساتھ جوڑ دیں۔